فریضہ حج کی عظمت و فضیلت پر تبرکن گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي، بے شک جو لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلا گھر اس زمین پر بنایا گیا، للذی وہی ہے بمکہ جو مکہ المکرمہ میں ہے، مبارکم برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور سارے جہانوں کے لیے رہنما ہے، فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا طواف کرے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، بس بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ تھا جو میں نے پڑھی تھی۔ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فریضہ حج ادا کرنے کے لیے حرمین شریفین طیبین طاہرین پہنچ چکے ہیں اور جو پیچھے سے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی سعادت ہے، بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو زندگی کے اندر اس سرزمین کی زیارت نصیب فرما دے جو سرزمین محبت وحی ہے، جہاں وحی اترتی رہی، جس سرزمین میں قرآن پاک اترا، جس سرزمین میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اپنی مبارک زندگی کو وہاں میرے سونے محبوب نے گزارا اور پھر وہیں قیامت تک کے لیے تشریف فرما ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کسی نے کہا ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ یعنی بڑی انسان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ انسان اس سرزمین کو دیکھا ہے جس سرزمین نے میرے سونے محبوب کے مبارک قدموں کو چوما، مبارک قدموں کو چوما۔ حج یعنی مکہ المکرمہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا، اور زندگی کے اندر ایک دفعہ حج فرض ہے، ایک دفعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنی تکلیف نہیں دی کہ ہر سال ان پر حج فرض رکھا جاتا یا اس طرح کہ وہ مشکل میں پڑ جاتے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی فرمائی اور زندگی میں ایک دفعہ، وہ بھی اس کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تکلیف دی ہے۔ اس کو تکلیف نہیں دی جو طاقت نہ رکھتا ہو، جو قدرت نہ رکھتا ہو، جو استطاعت نہ رکھتا ہو۔ اور جو بندہ قدرت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں حج پر جا رہا، کیوں نہیں اس سرزمین کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا، یعنی کوئی اس پر گناہ نہیں۔ اور جس پر حج فرض ہو گیا ہے، استطاعت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کو پہلی فرصت ہی میں اس فریضہ حج کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب انسان کی زندگی کا دیا بجھ جائے، اس لیے پہلی فرصت ہی میں حج کریں ایک دفعہ زندگی میں۔ اور یہ میرے سونے محبوب نے فرمایا، لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، جو قدرت طاقت استطاعت رکھتا ہے اس گھر کی زیارت کے لیے جائے۔ ایک صحابی اقرا بن حابس، وہ اس وقت سونے محبوب کی بارگاہ علی میں موجود تھا۔ وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ میرے سونے محبوب خاموش رہے۔ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ پھر اس نے عرض کیا، تو آپ نے خاموش رہ کر پھر آپ نے جواب دیا، فرمایا تم کیا بات کرتے ہو؟ اگر میں نے کہہ دیا نا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے، تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال فرض ہے، تو یہ حج ہر سال فرض ہو جائے گا۔ یعنی اس سے اندازہ لگا لیں کہ میرے سونے محبوب کی عظمت و شان کیا ہے۔ فرمایا میں اگر کہہ دیتا ہوں کہ حج ہر سال فرض ہے، یہ ہر سال فرض ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کوئی سیر و تفریح بھی نہیں ہے، یہ کوئی سیر و تفریح نہیں ہے کہ ہم سیر و تفریح کے لیے حرمین شریفین طیبین طاہرین جا رہے ہیں اور اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ حج بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ اس پر ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، جو اس کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، اور ان چیزوں کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو ہم مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں کہ ہم مسائل کو چھپائے رکھیں، لوگوں کو نہ بتائیں۔ یہ بتانا فرض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک ہے کہ آپ ایک قصہ گو کے پاس سے گزرے جو لوگوں کو صرف کہانیاں ہی سناتا تھا، اور لکھا ہے تفسیر کے اندر اگرچہ وہ قرآن پاک کے واقعات ہی سناتا تھا، عام، لیکن وہ مسائل بیان نہیں کرتا۔ جو اس کے اندر مسائل ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے۔ فرمایا کل قیامت والے دن اس طرح وہ آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان مسائل کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو آج ایک ٹرینڈ بن گیا ہے ہم لوگوں کا کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دینی، صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرنا ہے، عام۔ نماز فرض ہے، فرض نماز نہیں پڑھنی، نوافل پر زور دینا ہے۔
اسی طرح حج فرض ہے، فرض ہو گیا ہے، حج ادا نہیں کرنا اور عمرے پر جانا. عمرہ کریں، منع نہیں اب کر رہے، عمرہ کریں، لیکن عمرہ کرنے کے بعد ان مسائل کو بھی سمجھو. بعض تو ڈھیلا مٹھا اس طرح یقین رکھتے جو کہتے ہیں جی عمرہ کرنا حج فرض ہو جاتا ہے، عمرہ کرنا حج فرض ہو جاتا ہے، یعنی ان کو یقین نہیں ہے کہ حج فرض ہوتا ہے یا کہ نہیں. اور یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. کتنے عمرے کیے ہیں؟ 25 عمرے کیے ہیں. حج کیا ہی کوئی نہیں، حج کیا ہی کوئی نہیں ہے. اب اگر حج نہیں کیا اور یہ اس پر فرض ہو گیا ہے ان عمروں کی وجہ سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر قرض ہے، اور زندگی کے اندر اس کے لیے لازم ہے کہ اس قرض کو ادا کرے، حج کرے. عمرے پر جا رہے ہیں، عمرہ آپ نے کر لیا ہے، لیکن حج کی پھر کوشش کرو آ کے. یہ نہ سمجھو کہ میں نے عمرہ کر لیا ہے بس میں اب بری ذمہ ہو گیا ہوں. بس عمرہ، حج سے پہلے عمرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ عمرہ سنت حج سے پہلے، نہ عمرہ مستحب، نہ فرض، نہ واجب، کچھ بھی نہیں ہے. حج سے پہلے عمرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں ایک آدمی جاتا ہے عمرے پر، کرے جا کر، لیکن اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے، اس عمرے کی وجہ سے مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے، اور فرض بھی اسی سال ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ وہ 2 سال بعد فرض ہوگا، 3 سال، اسی سال اس پر حج فرض ہو گیا ہے. اور اگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا، فرمایا وہ گناہ گار ہے. اور اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ قرضہ اسی پر اسی طرح موجود ہے، اور پھر وہ اس کی اولاد پر آ جائے گا کہ اولاد اپنے باپ کا قرض ادا کریں، باپ کا قرض ادا کریں. بنی خشم کی ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آئی اور آ کر عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ پر حج فرض تھا لیکن وہ استطاعت یعنی جا نہیں سکے، قدرت نہیں تھی ان پر وہ، تو اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو ان کا حج ادا ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو ان کی طرف سے حج کر، یہ حج ادا ہو جائے گا. اور اسے حج بدل کہا جاتا ہے. حج بدل ہے، اپنے باپ کی طرف سے اس پر حج فرض ہے اور اس نے ادا نہیں کیا، پھر وہ بیٹے حج بدل کریں اور اس کے فریضہ کو ادا کریں. میں نے کہا کہ یہ عمرے کے ذریعے آپ دیکھو 8,000 حج پرمٹ اس دفعہ سعودی عرب کو واپس کیے گئے ہیں. 8,000 حج پرمٹ، یعنی پہلے سالوں میں تو ہوتا تھا کہ وہ پورے ہی نہیں ہوتے تھے، ان سے اور اجازت لینی پڑتی تھی کہ ہمیں اور دو پرمٹ، کہ ہمارے لوگ رہ گئے ہیں. لیکن اس دفعہ 8,000 حج کے پرمٹ حکومت نے واپس کیے ہیں. کیوں؟ اس کی یہی 2 وجہ ہیں. ایک تو وجہ ہے کہ قیمت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جس پر حج فرض ہے اس کے لیے قیمت کوئی بہانہ نہیں ہے. دوسری وجہ کہ ہم حج کو اہمیت نہیں دیتے، دوسری وجہ ہم حج کو اہمیت نہیں دیتے، عمرے پر جاتے ہیں، حج نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ 8,000 حج کے پرمٹ واپس سعودی عرب کو کرنے پڑے. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم حج کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور عمروں پر ہمارا زور ہے. اور ہم بھی انتے پن، آج بھی میں ایک جگہ پر وہ پوسٹر پڑھ رہا تھا، ایسی محافل کرانے والی بھی جاہل ہیں اور جو جارتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں.
لکھا ہے 25 عمرے کی ٹکٹیں، 25 عمرے کی ٹکٹیں اس محفل میں دی جائیں گی۔ اب ہم لوگ تو دیوانہ وار دوڑتے ہوئے جائیں گے کہ وہاں عمرے کی ٹکٹیں ملیں گی، اور ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ عمرے کی ٹکٹ مل گئی، عمرہ کر آئے، اب آپ کے گلے میں وہ فرض، وہ فندہ پہ گیا آپ کے گلے میں فرض کا۔ اب اگر آپ حج پر نہیں جائیں گے آپ گناہگار ہیں، پہلے آپ گناہگار نہیں تھے اور اب آپ کو وہ عمرے کا ٹکٹ مل گیا ہے۔ اب بتائیں جس نے اب عمرہ کر لیا ہے یہ بھی گناہگار پر حج نہیں کرے گا، تو جس کو انہوں نے ٹکٹ لے کر گئے پنسایا وہ گناہگار نہیں ہوں گے؟ وہ بھی گناہگار ہیں جو ایسی محافل میں عمرے کی ٹکٹیں نکال کر لوگوں کو دیتے ہیں جو عمرے پر۔ ہاں ٹکٹیں نکالو، حج کی نکالو، حج کی نکالو، 25 ہے چلو 25 کو چھوڑو، 10 حج کی ٹکٹیں نکالو، پھر تو ہے نا کہ آپ نے کسی کا بھلا کیا ہے۔ یہ عمرے سے آپ نے لوگوں کو گناہگار کیا ہے کہ وہ عمرے پر چلے گئے خوشی خوشی، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ حج ہم پر فرض ہو گیا۔ میں پہلے کہا کہ یہ سیر و تفریح والی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کی یہ شرائط ہیں اور ان شرائط پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہ کتاب سارے مدارس کے اندر جب کوئی عالم بنتا ہے اس کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اصول شاشی، اصول دین کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ جس نے عمرہ کیا اس پر حج فرض ہو گیا۔ سنیں مختلف انہوں نے اس کی صورتیں بتا فرمایا لو نظارہ حجن، جس نے نظر مانی کہ میں حج کروں گا، یہاں میں نظر مان لیتا ہوں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں حج کروں گا۔ لو نظر حجن، نظر مانی کہ میں حج کروں گا۔ دوسری صورت، یا اس نے نظر مانی او مشین الی بیت اللہ تعالی، کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا میں خانہ کعبے کی طرف چلوں گا، سفر کروں گا خانہ کعبے کی طرف۔ دو، یا اس نے نظر مانی او ان یضرب بثوبہ حتیم الکعبہ، میں حتیم کعبہ کو اپنا کپڑا ٹچ کروں گا، لگاؤں گا، ماروں گا۔ یعنی نظر مانی، یا اللہ یہ میرا کام ہو گیا تو میں نظر حج کروں گا، یا میں خانہ کعبے کی طرف چلوں گا، یا میں اپنا کپڑا حتیم کعبہ کے ساتھ جو کہ خانہ کعبے کا حصہ ہے اس کو لگاؤں گا۔ اب یہ کہتے ہیں یلزمہ الحج، اس پر حج لازم ہو گیا ہے، اس پر حج لازم ہو گیا ہے۔ میں نے یہ اپنے ملک میں نظر مانی میں حج کروں گا اگر میرا کام ہوگا، اب مجھ پر حج فرض ہے۔ یا میں نے یہ نظر مانی کہ میں خانہ کعبے کی طرف چلوں گا، اب میں چلا گیا ہوں، اب مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے۔ یا میں نے کپڑا جا کر حتیم کعبہ کو مان دیا، مارا ہے، اب مجھ پر حج فرض ہو گیا۔ یلزم الحج، کیوں؟ بافعال معلوم، کہ اس نے معلوم افعال ادا کیے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ احرام، احرام باندھنا یہ فرض ہے۔ جب آپ گئے ہیں عمرے پر تو پہلے احرام باندھنا ہے، پھر طواف کرنا ہے، پھر صفا مروہ پر دوڑنا ہے۔ فرمایا یہ سارے افعال جو آپ نے کیے ہیں ان افعال کی وجہ سے آپ پر حج فرض ہو گیا۔ اب اس کی تشریح میں کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، ففی فعل الحج وکذالک المشی الی بیت اللہ تعالی مطلق فی مشیہ الیہا، یعنی خانہ کعبے کی طرف چلنا فرمایا یہ مطلق ہے، تم جس طرح بھی گئے ہو،
اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ صورتیں وَلَوْ بِإِرَادَتِ زِيَارَتِهَا، تم چلے ہو اور تمہارا ارادہ تھا کہ میں خانہ کعبے کی زیارت کروں گا، خانہ کعبے کی زیارت کروں گا۔ اب عمرے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ زیارت، یہ نا آگے عمرہ کا بھی لفظ آ گیا۔ اچھا، الکعبۃ ای الکعبۃ ولو بارادۃ زیارتها، ارادہ زیارت کا تھا، اول عمرتی، یا عمرے کا تھا، یعنی زیارت کا ارادہ تھا یا عمرے کا۔ اب کیا ہے؟ یا والتجارت وغیرہا، یا تجارت کا تھا، کاروبار کے سلسلے میں وہاں گیا ہے، مکہ المکرمہ میں گیا ہے کاروبار کے سلسلے میں، خانہ کعبے کی زیارت کر۔ اب اس زیارت کی وجہ سے فرمایا اس پر حج، تجارت ہوا وغیرہا، یا اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں کہ آپ خانہ کعبے تک پہنچ گئے ہیں، آپ نے خانہ کعبے کی زیارت کر لی ہے، فَهُوَ إِلَى الْعُرْفِ جَاءَ مُسْتَعْمَلٌ فِي إِرَادَةِ الْحَجِّ، یہ ساری کی ساری چیزیں حج کے ارادے میں استعمال ہوتی ہیں۔ آپ نے عمرہ کر لیا ہے، یا اس کی طرف چلے ہیں، یا زیارت کر لیا، جو کچھ بھی کر لیا ہے، اب بات پر حج فرض ہو گیا۔ اب بتائیں کہ عمرے سے حج فرض ہوا یا کہ نہیں؟ یہ عمرے سے حج فرض ہو جاتا ہے، اب اسی سال اس پر فرض ہے، اسی سال فرض ہے، نہیں کرے گا گناہگار ہے، اس سال نہیں کر سکا، دوسرے تیسرے، اور پھر اس کا یہی ہے کہ دعا کرے یا اللہ میرے لیے سبب پیدا کر دے، مجھ پر حج فرض ہے، میں نے حج ادا کرنا ہے۔ اب نیت یہ رکھے، یہ نہ کہے کہ میں بری ذمہ ہو گیا ہوں، میں نے عمرہ کر لیا ہے بس ٹھیک ہے، عمرہ تو کر لیا ہے لیکن اب آپ پر حج فرض ہے۔ اب اس کے لیے اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے، یا اللہ کوئی سبب پیدا فرما دے، ٹھیک ہے، اور اسی سنا میں وہ انسان دنیا سے نہ چلا جائے۔ کئی ایسے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ استغفار ہی کرتے رہو، یا اللہ مجھ پر حج فرض ہے، میں نے ادا کرنا ہے، میرے لیے کوئی سبب پیدا فرما۔ اور حج سے پہلے عمرہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ ہاں آپ نے حج کر لیا ہے، آپ نے پھر اب آپ کے لیے عمرہ سنت ہے۔ اب عمرے کا ثواب زیادہ ہے حج کی نسبت، حج کی نسبت عمرے کا ثواب زیادہ ہے۔ پھر آپ عمرہ کریں، ایک کریں، دو، تین، جتنے مرضی کریں، ان کا ثواب زیادہ ہے حج کے بعد۔ اور حج سے پہلے عمرہ سنت نہیں ہے، اگر کر لیا ہے حج فرض ہو گیا ہے، اور پھر آپ اس کے لیے کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ اس لیے عمرے کا، ہاں اگر اللہ نے طاقت توفیق دی ہے تو چلے جائیں، یہ نہیں کہ منع نہیں ہے، لیکن ساتھ حج بھی کرے، حج بھی کرے کہ میں نے حج بھی کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ دن لے آئے گا انشاءاللہ، ارادہ رکھے کھیتے رکھے، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، یہ موقع آ جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے نا۔ یعنی زندگی کے اندر کئی دفعہ دوستوں نے آفر کی کہ عمرہ کرواتے ہیں، میں نے کہا کہ نہیں حج کروائیں جو کروانا ہے، تو عمرہ نہیں، حج عمرے کے بعد، حج کے بعد پھر عمرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ نے سبب پیدا کیا، ٹھیک ہے، اب ہمارے لیے راستہ کھلا ہے، جب چاہیں آئیں جائیں سب کچھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمت توفیق دی ہے تو آپ حج کریں، پہلے حج کریں پھر جتنے مرضی عمرے۔